صل عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل إبراهيم صل واختر لي. محترم ومكرم حاضرين وسامعين، اللہ رب العزت کا پاک ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو. اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ وحدت کو اپنائیں. ایک طرف دوسری آیت ہے جس میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ان فی ذلک لآیات للعالمین، کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری زبانیں الگ بنائی، تمہارے رنگ الگ بنائے. اس میں جاننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. دوسری ایک آیت میں یہ فرمایا، سورہ حجرات میں ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت آدم اور حوا علیہم السلام سے پیدا کیا، لیکن اس کے بعد پھر تمہارے چونکہ تعداد بہت زیادہ ہو گئی تو تمہارے درمیان قبیلے اور شعبے بنا دیے. بڑا قبیلہ، پھر چھوٹا قبیلہ، قوم، قبیلہ. اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. تو اللہ تعالیٰ ایک طرف یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں الگ الگ بنایا ہے، تمہارا مزاج الگ ہے، تمہارے رجحانات الگ ہیں، تمہاری ترجیحات الگ ہیں، تمہارے ذوق الگ ہیں. ایک گھر میں رہنے والے، ایک ماں باپ کی اولاد، بہن بھائی آپس میں ایک مزاج کے نہیں ہوتے، ہو بھی نہیں سکتے، ہونے بھی نہیں چاہیے. یہ جو جہان ہے اس کو اللہ نے اختلاف سے ہی رونق بخشی ہے. اس جہاں کو زیب اختلاف سے ہے. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، تنوع، ڈائیورسٹی ہے. اور دوسری طرف اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ایک رسی کو تھام لو اور آپس میں جدا جدا نہ ہو. تو ایک طرف خود جدا کیا ہے، دوسری طرف کہہ رہے جدا نہ ہو، تو یہ آپس میں دونوں باتیں اکٹھی کیسے ہوں گی؟ تو اکٹھی کرنے کا طریقہ یہ ہے
کہ جو اختلاف اللہ نے رکھا ہے وہ تو رہے گا، اس کو ختم کرنے کی کوشش نہ کرو، لیکن جو مشترک اقدار ہیں، کامن ویلیوز جن کو کہتے ہیں، ان پر اکٹھے ہو جاؤ، اس میں پھر اختلاف نہ ہو۔ یہی چیز اسلام کے اندر بھی ہے، اور یہی چیز کسی ملک اور قوم اور ملت کے اندر بھی ہے۔ اسلام کی کچھ چیزیں بنیادی ہیں، توحید، رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، حدود اور اخلاقیات، معاشرت کی ہدایات، یعنی ایسی تعلیمات کہ جن میں کسی فرقے کا، کسی مذہب کا، کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے، اس پر سب متفق ہیں۔ مثلا کوئی فرقہ یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو۔ اب ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس میں اسلام کا یا فرقے کا کیا قصور ہے؟ اس کا اپنا مسئلہ ہے۔ کوئی مسلک یہ نہیں کہتا کہ زکوٰۃ نہ دو۔ سب مسلمان متفق اللسان ہیں، اس پر اتفاق ہے سب کا کہ زکوٰۃ اسلام کا فریضہ ہے، زکوٰۃ قنطرۃ الاسلام۔ کوئی مسلک یہ نہیں کہتا جھوٹ بولا کرو، کوئی یہ نہیں کہتا کہ نظر کی خیانت کرو، ملاوٹ کرو، رشوت لو، کوئی مفتی نہیں کہتا، کوئی عالم نہیں کہتا، کوئی فقیہ نہیں کہتا، کوئی داعی، کوئی مبلغ نہیں کہتا۔ پھر کیا وجہ ہے کہ اسلام پر عمل کا جب سوال آتا ہے تو ہمارے سامنے ایک سوال کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ کون سے اسلام پہ عمل کریں؟ شیعہ اسلام، سنی اسلام، اہل حدیث اسلام، بریلوی اسلام، دیوبندی اسلام، کون سے اسلام پہ عمل کریں؟ یہ سوال انتہائی بڑا دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اس لیے کہ جس اسلام پر عمل کرنے کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اس اسلام میں کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں، وہ سب کا متفقہ ہے۔ فروعات ہیں، اس میں آگے اختلافات ہیں، وہ جس فرقے سے بھی جس پر اعتماد ہے انسان کو اس پہ چلتا رہے، لیکن بنیادی اقدار میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ یہی بات بطور مثال کی میں نے عرض کی، جو اس وقت ہمارے ملکی صورتحال ہے اس میں بھی اسی طریقے سے اس کو سمجھنا چاہیے، اور اصل مقصود آج کی ہماری موضوع گفتگو یہی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، آپس میں اختلاف تفریقہ نہ کرو۔ یعنی اس آیت کو پڑھ کر ہم عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد صرف مولوی حضرات کا خطاب ہو رہا ہے کہ تم آپس میں اختلاف نہ کرو، نہیں، یہ پوری مسلمان سوسائٹی کو خطاب ہے، اس میں ہم بھی شامل ہیں، بالخصوص ان حالات میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، گزشتہ کچھ عرصے سے مزید بڑی سنگینی کے ساتھ گزر رہے ہیں، اور آگے بھی ممکن ہے کچھ عرصہ گزرے، ہماری طرف یہ خطاب متوجہ ہے۔ اور وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ہماری جذباتی وابستگی کسی بھی سیاسی تنظیم کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی بھی لیڈر کے ساتھ ہو سکتی ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو کچھ پسند ہے، کسی کو میٹھا پسند ہے، کسی کو کڑوا پسند ہے، کسی کو کھٹا پسند ہے۔ پسند پہ تو کوئی کسی کے قدغن نہیں لگا سکتا۔ کوئی کہتا ہے مجھے فلاں لیڈر اچھا لگتا ہے، وہ لگتا رہے۔ کوئی کہتا ہے مجھے فلاں سے دلچسپی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ فلاں آئے گا تو ملک و ملت کے مسائل حل ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے فلاں آئے گا تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ کوئی کچھ سمجھتا ہے، کوئی کچھ سمجھتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی ایک کے آنے سے کیا مسئلے حل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے، کیونکہ جہاں جڑ میں ملاوٹ، رشوت، ہر ادارے میں، ہر محکمے میں، ہر سطح پر ہر آدمی کم و بیش الا ماشاء اللہ ملوث ان چیزوں میں، تو وہاں اوپر صرف ایک بندے کے آنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ ایک الگ سوال ہے، لیکن پھر بھی اس سوال سے فی الحال قطع نظر کر کے ہم یہ فرض کیے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے،
ایک آدمی اگر سمجھتا ہے کہ میرا لیڈر آئے گا تو ملک اور ملت کے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو اسے سمجھنے میں حق ہے، اس کا، اس پہ کوئی پابندی نہیں۔ اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے وہ اپنے لیڈر کی، اپنے سیاسی رہنما کی، اپنی جماعت کی حمایت کرتا ہے تو کرتا ہے، کوئی پابندی نہیں، اور نہ اس میں کسی پر جبر اور فورس کیا جا سکتا ہے کہ تم میرے لیڈر کی حمایت کر۔ وہ کہتا ہے مجھے نہیں اچھا لگتا تو نہیں لگتا بھائی۔ تو یہ سب کریں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ایک چیز کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہوئے جو اخلاقی اقدار ہیں ہماری، ان کو پامال نہیں کرنا۔ جیسے اختلاف رائے کی اجازت ہے آپ کسی مسئلے میں بھی، لیکن دوسرے کے احترام کو ختم کرنے کی اجازت نہیں۔ اختلاف رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کا احترام ختم ہو جائے، انسانیت کی بنیادی اقدار کی دھجیاں اڑا دی جائیں، یہ قطعاً مطلب نہیں۔ یعنی اختلاف جو ہے وہ یہ کفر اور اسلام کا اختلاف نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا اختلاف نہیں ہے۔ جو ہمارا اس وقت اختلاف ہے ملک میں، جس جگہ بھی ہو، یہ کوئی صرف ہماری خاص بات نہیں ہے۔ یعنی ایک آدمی کہتا ہے میرا یہ لیڈر اچھا ہے، بس ٹھیک ہے، اچھا ہے، تو نہ یہ کفر ہے نہ یہ اسلام ہے کہ بھئی اس کی میں حمایت کروں گا تو کفر کی حمایت ہوگی، اس کی کروں گا تو اسلام کی حمایت ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری جماعتیں، سارے لیڈر ایک دستور کے تحت، ایک ملک کے اصول کے تحت سب کام کر رہے ہیں، اور وہ ملک کا دستور طے ہے، اسی کے اندر رہ کے انہوں نے کام کرنا ہے اپنا، اس سے باہر جا ہی نہیں سکتے۔ تو اس لیے کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ذہن سے نکال دینا چاہیے۔ یہ سیاسی جھگڑا ہے ہمارا، یہ کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے، نہ یہ حق اور باطل کا جھگڑا ہے، یہ پسند ناپسند کا اختلاف ہے، ترجیح کا اختلاف ہے آپ کا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ آئے گا تو مسئلے حل ہو جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ آئے گا تو مسئلے بڑھ جائیں گے، تو دونوں کا اختلاف، دونوں کی رائے ہے۔ تو اس کفر اسلام کا اختلاف بھی ہو تو وہاں بھی حدود کی رعایت ضروری ہے۔ چیز ہے کہ پسند ناپسند کا اختلاف ہو اور ہم ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ ہماری قومی اخلاقی گراوٹ کی بات ہے۔ ایک سیاسی اختلاف کو اتنی ہم شدت سے لے جا رہے ہیں، اتنی ہوا دے رہے ہیں، اتنا سب کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ یہی زبانیں ہیں، یہی ہم لوگ ہیں جو ہم علماء کے بارے میں کہتے ہیں کہ علماء کیوں اتنی شدت کرتے ہیں؟ اختلاف ہے نا، اختلاف رائے رکھیں، احترام کریں ایک دوسرے کا، لیکن جب ہمارے اپنے اوپر بات آئی، اپنے لیڈروں پہ مسئلہ آیا، تو ہم جناب آپے سے باہر ہو گئے۔ تو یہ ہماری اخلاقیات پر سوالیہ نشان ہے، اس لیے اس بات کو ایک حد تک رکھنا چاہیے۔ اب صورتحال کیا ہوئی پڑی ہے، میاں بیوی سے دستوں گریباں ہوا پڑا ہے۔ وہ کہتے مجھے یہ لیڈر اچھا لگتا ہے، باقی سب چور ہیں، وہ کہتا ہے یہ چور ہے، وہ چور ہے، فلاں چور ہے۔ یہ سب ایک خاص طریقے سے ہمارے دماغوں کو ایک جذباتی سطح تک پہنچایا گیا ہے، جبکہ اتنا مسئلہ بڑا یہ نہیں تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ملک کے قوانین طے ہیں، ادارے ریاست کے اصول طے ہیں، ایک پارلیمنٹ ہے، ایک عدلیہ ہے، ایک فوج ہے، ایک سب سسٹم طے ہے، اس کے اندر رہ کر ایک آدمی نے آ کر اپنا کچھ کام کرنا ہوتا ہے بس۔ اور دودھ کا دھلا تو کوئی بھی نہیں ہوتا، باتیں اور ہوتی ہیں، زمینی حقائق اور ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اس مسئلے کو آپ کی پسند ناپسند اپنی جگہ ہے، جو آپ کو لیڈر اچھا لگے اس کو ووٹ دیں، اس کی حمایت کریں، اس کو سپورٹ کریں، اس کو ووٹ دیں، سپورٹ دیں، ووٹ دیں، لیکن اپنے اخلاق کا جنازہ نہ نکالیں، اپنی انسانیت کو تباہ نہ کریں، اپنی اخلاقیات کو خراب نہ کریں۔
لیڈر تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پیچھے پاگل ہو جائیں، ان کو تو فائدہ اسی میں ہوتا ہے، لیکن ہم ان کی دنیا بنانے کے لیے اپنا دین تباہ کر لیں، بدتمیزی پہ اتر آئیں، نہ بڑے کو دیکھیں نہ چھوٹے کو دیکھیں، تو یہ لیڈر ہمیں قیامت والے دن نہیں بچائے گا، اس کا جواب ہم نے خود دینا ہے۔ اگر ہم کسی کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، ہم نے کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی ہے ہم نے، تو اس کا حساب لیڈر نے کیا دینا؟ مثلا اسی مسئلے میں اگر سیاسی مسئلے میں میاں ایک طرف ہو گیا، بیوی ایک طرف ہو گئی، اور ان کا اختلاف اس حد تک بڑا ہے کہ نوبت طلاق تک آ گئی مثلا، تو کون سے لیڈر نے آ کر دوبارہ رشتہ کروانا ہے ان کا؟ کس نے ان کی دنیا بچانی ہے؟ جو دنیا کی تباہی آئی ہے، ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال رکھا ہے، کیونکہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے اس کی، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے بالکل، وہ طلاق ہے۔ تو اتنا بڑا اگر کام ہو گیا صرف کس وجہ سے؟ سیاسی اختلاف کی بنیاد پر، جو کہ اصل میں ذوق کا اختلاف تھا، ترجیح کا اختلاف تھا، نہ حق و باطل کا اختلاف تھا، نہ کفر و اسلام کا معرکہ تھا، لیکن لیڈر تو بناتے ہیں اس کو، بلکہ اس کو تو کیا، کرکٹ کا جنگ جو میچ ہوتا ہے اس کو کفر اسلام کی جنگ بنا دی جاتی ہے۔ یہ صرف ہمارے دماغوں سے کھیلنے کے لیے میڈیا سے کام کرتا، ہم جناب اس میں بہت جذبات میں آ چکے ہوتے ہیں۔ امام صاحب سے کہہ رہے تھے آج دعا کیجئے گا پاکستان جیت جائے، بھئی جیت گئے تو کیا ملے گا آپ کو؟ کتنے لوگ مسلمان ہو جائیں گے؟ کتنے ہندو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوں گے؟ آپ کی قبر کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کے دین میں کیا اضافہ ہوگا؟ بتائیے گا ذرا، کچھ بھی نہیں، ایک لا یعنی کام ہے، فضول کام ہے، لیکن اس کو ایسے بنا دیا گیا، ایسی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے کہ جیسے جناب یہ تو زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ ان من البیان لسحرا، حضور نے فرمایا بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ جادو سے مراد وہ والا جادو نہیں ہے، یعنی وہ بات اس انداز سے سچویشن ایسی بنائی جاتی ہے کہ ہر بندہ اس کو اپنا مسئلہ سمجھتا ہے، پھر کفر اسلام کا مسئلہ سمجھتا ہے کہ جناب اب تو کوئی میدان کربلا گرم ہے۔ ایسی قطعا نہیں، وہ بنایا ایسے ہی جاتا ہے، کیونکہ اگر لوگ اتنے جذباتی نہیں ہوں گے تو لیڈروں کی واہ واہ کہاں سے ملے؟ ایک دفعہ ایک صاحب نے اپنا واقعہ سنایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے سیاسی جلسہ تھا تو اس میں لوگ نعرے لگائے جا رہے تھے، تو جو سیاسی لیڈر بیٹھا ہوا تھا اوپر، تو اسٹیج سیکرٹری جو تھا اس نے لوگوں کا بس کرو بھائی، چپ کرو، بات کرنے دو۔ اس نے کہا نہیں روکو ان کو، یہ جو نعرے لگاتے ہو تو ہمارا خون جو ہے نا کئی گنا بڑھ جاتا، اس کو حب جاہ کہتے ہیں، حب جاہ، یعنی اپنی عزت اور اپنے مقام اور اپنا جو ہے نا اس کو لے کر اس سے لذت حاصل کرنا، مزہ لینا اس کا، اس کو حب جاہ کہتے ہیں۔ تو یہ تو حب جاہ ہے، ساری لیڈری، ساری جو ہماری سیاست ہے ساری حب جاہ پہ کھڑی ہوئی ہے۔ کون سا کوئی اخلاص کے ساتھ چاہتا ہے کہ میں قوم و ملت کی خدمت کروں؟ کوئی بھی نہیں ہے، سب کے پیچھے جا ہوتی ہے۔ کون یہاں کوئی سید فاروق اعظم کھڑا ہوا ہے، یا کوئی ہمارے جیسے لوگ ہیں، اسی زمانے کے لوگ ہیں، کوئی 19 ہے کوئی 20 ہے۔ تو ہم اس کے پیچھے گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں تک بھی ہماری بات پہنچے کہ ہم حق ہے ہمارا، خلاصے کی بات میں دوبارہ عرض کر دوں، ہمارا حق ہے، ہر بندے کا حق ہے کہ جیسے اس کو اللہ نے ایک الگ مزاج دیا ہے، الگ ٹیسٹ دیا ہے، ایسے وہ اپنے سیاسی جماعتوں، سیاسی نظریات، سیاسی لیڈروں میں سے جس کو چاہے اپنے لیے منتخب کرے۔ ملکی قانون نے، الیکشن کمیشن نے 62-63 کے تحت جس کو بھی کہہ دیا کہ بھائی یہ الیکشن لڑ سکتا ہے، وہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ یہ صادق اور امین ہونے کا فیصلہ یہ الیکشن کمیشن کرتا ہے، یہ عوام نے نہیں کرنا ہوتا۔ صادق کا مراد سچا، امین کا مراد امانت دار ہے، یعنی جس شخص کو بھی الیکشن کمیشن نے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی وہ چور نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن ادارہ کی، ریاست کی نظر میں وہ چور نہیں ہے، ورنہ وہ دیتی ہی نہ اس کو۔ 62-63
جو ہماری فقہ ہے اس کے تحت جس کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت ہے وہ ریاست کی نظر میں وہ چور بھی نہیں ہے، وہ جھوٹا بھی نہیں ہے، وہ سچا بھی ہے، وہ امانت دار بھی ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کہیں کہ ریاست کو چاہیے کہ دے کہ نہ دے، وہ ایک الگ سوال ہے۔ لیکن اب ہمارے سامنے جتنے بھی کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں وہ ریاست کی نظر میں سب سچے بھی ہیں، سچے بھی ہیں، مخلص بھی ہیں، امانت دار بھی ہیں۔ اب اس کے بعد ہماری ذمہ داری رہ جاتی ہے صرف کسی ایک کو چننے کی، ان میں سے بس سلیکشن ویسے رہ جاتی ہے ہماری۔ جیسے ہمارے پاس دو ملازم آ جائیں اور دونوں بالکل برابر کی کوالیفیکیشن رکھتے ہوں، ہم نے کسی ایک تھوڑی سی وجہ سے کسی ایک کو ترجیح دے لی، بھائی اس کا ایٹیچیوڈ اچھا ہے، دونوں کا ایکسپیرینس بھی ٹھیک ہے، دونوں کی ڈگری بھی ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ تھوڑا سا پولائٹ ہے، چلو اس کو لے لو بھائی۔ تو جس کو بھی گورنمنٹ نے ٹکٹ دے دیا، اس نے دے دیا، الیکشن کمیشن نے پاس کر دیا، تو اس ریاست کی نظر میں وہ صادق بھی ہے، امین بھی ہے، ورنہ اس کو دیتی نا۔ اب ہماری ذمہ داری صرف اس کو چناؤ کی رہ جاتی، بس اس کو چننا ہے، اس کو چننا ہے۔ تو یہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے پیچھے آدمی کو اتنا جذباتی ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہوئے ہوں۔ یہ اپنے آپ کو پاگل بنانا ہے، کسی کے ہاتھوں میں کھیلنا ہے، احمق بننا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصود یہ ہے کہ آپ حمایت کریں، ووٹ دیں، سپورٹ دیں، لیکن اپنے اخلاق کی قیمت پر نہیں، کیونکہ اس کی جوابداری ہمیں الگ سے کرنی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، بدگمانی نہ کریں، بد زبانی نہ کریں، نہ بدگمانی کریں نہ بد زبانی کریں، کیونکہ اس کا جوابداری ہمیں الگ سے کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں ملک و ملت کے لحاظ سے جو مفید سے مفید افراد ہیں وہ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔ ہماری یہ دعا ہونی چاہیے ہے۔ باقی یہ حکومتیں بدلتی رہتی ہیں، 2 سال 4 سال 5 سال، اصل تو ملک ہوتا ہے، ریاست ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قائم بھی رکھے، دائم بھی رکھے، اور اس میں اسلام کا بول بالا بھی فرمائے۔ ایک مسئلہ سن لیجئے، تھوڑا وقت ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی بہت ترغیب دی ہے، صحابہ کے اندر وہ اہتمام بھی بہت تھا، لیکن ہر چیز کے کچھ نہ کچھ آداب اور مسائل بھی ہوتے ہیں۔ اب ایک آدمی بیت الخلاء میں بیٹھا ہے تو ہم اس کو سلام نہیں کر سکتے، حالانکہ سلام اچھی چیز ہے، لیکن یہ اس کا موقع نہیں ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، ہم اس کو سلام نہیں کر سکتے، حالانکہ سلام اچھی چیز ہے، لیکن وہ اس سے زیادہ اچھی چیز میں لگا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، یعنی اپنی کسی دینی مصروفیت میں وہ لگا ہوا ہے، تو ہم سلام کر کے اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، حالانکہ سلام اچھی چیز ہے۔ تو ایسے موقع پر ہم اگر سلام نہیں بھی کریں گے لیکن ہماری نیت ہے تو اللہ ہمیں سلام کرنے کا اجر عطا فرمائیں گے۔ یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ ہم آہستہ کر دیں، ہلکا سا کر دیں، جس سے ہمیں سر و سلام کا حکم بھی پورا ہو جائے اور لیکن اگلا بھی پریشان، ڈسٹرب نہ ہو۔ اب اس اصول کے پیش نظر جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں تشریف لاتے ہیں، مثلا جماعت ابھی کھڑی ہونے والی ہے، 1 منٹ 2 منٹ آدھا منٹ، اور لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے، تو وہ جتنے لوگ بھی اس وقت مسجد میں بیٹھے ہیں ان میں سے کچھ نماز میں مشغول ہیں، کچھ تلاوت میں لگے ہوئے ہیں، کچھ اپنے ذکر اذکار میں ہیں، کچھ اللہ کی طرف ویسے دل میں مناجات کے ساتھ متوجہ ہے۔ ان میں سے کوئی شخص بھی ہماری طرف متوجہ نہیں ہے، جو اوپر آ رہا ہے، جو آ رہا ہے وہ اللہ کے دربار میں داخل ہو رہا ہے۔ پہلے والے آ کے پہلے بیٹھ گئے، دوسرے والے پھر تیسرے والے، چوتھے والے، تو کوئی شخص اس طرح سے محفل میں نہیں ہے کہ جسے اوپر سے آنے والا ہے تو اس کے انتظار میں یا استقبال میں بیٹھا ہو۔ وہ سب لوگ اپنے اپنے کام میں دینی مصروفیت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اونچی آواز سے سلام کرنا یہ آداب کے خلاف ہے۔
سلام اچھی چیز ہے لیکن موقع محل کے لحاظ سے اونچی آواز سے سلام کرنا یہ آداب سلام کے خلاف ہے اور آداب مسجد کے بھی خلاف ہے، اس لیے اس کی اہتمام کرنا چاہیے۔ بس اوقات جذبہ ہوتا ہے، اچھا جذبہ ہوتا ہے، لیکن اس جذبے کے استعمال کا موقع اور محل اچھا نہیں ہوتا، مناسب نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر جو آدمی اپنے ذکر میں مشغول ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہے، وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے تو اس کی توجہ ہم نے بانٹی۔ یہ ایسی جیسے ہم جماعت کھڑی ہو تو ہم سلام نہیں کرتے آ کر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے سب لوگ اللہ کے ساتھ مشغول ہیں۔ تو جو آدمی فرمایا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے وہ بھی نماز میں ہی بیٹھا ہے، یعنی جو نماز میں رحمتیں برکتیں اور اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہی نماز کے انتظار میں بیٹھنے والے کا بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر سلام اونچی آواز سے نہیں کرنا، آہستہ کر لیں، ہلکا سا، چلو جو فرشتے ہیں وہ بھی تو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی نیت سے ہلکا سا سلام ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ اونچی آواز سے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت ادا فرمائے۔